بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت مالک دار رضی اللہ عنہ کہتے وہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں قحط پڑا تو ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر حاضر ہو گیا اور عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ استسقِ لأمتک، یا رسول اللہ آپ اللہ تعالیٰ سے ہمارے لیے بارش طلب کیجیے، آپ اللہ تعالیٰ سے بارش کے لیے دعا کریں کیونکہ مخلوق ہلاک ہو رہی ہے۔ تو فاتر رجل فی المنام، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کے ہام میں تشریف لے آئے اور انہیں کہا گیا ایتی عمر فاکری السلام، کہ حضرت عمر کے پاس جاؤ اور اسے میرا سلام کہو اور اسے بتاؤ کہ تم سیراب کیے جاؤ گے۔ حضور نے خوشخبری سنائی، ہام میں آ کر فرمایا انکم مسکیون، فرمایا تم سیراب کیے جاؤ گے، بارش سے نوازے جاؤ گے، اور اسے جا کر کہنا اے عمر ہوشیار رہو، ہوشیار رہو، دشمن سے خبردار ہو جاؤ۔ پھر وہ صحابی حضرت عمر کے پاس آئے اور انہیں خبر دی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ رو پڑے، وہ رو پڑے اس پر، اور پھر وہ عرض کرنے لگے یا ربی لا آلو الا ما عجزت عنہ، اے اللہ میں کوئی کمی کوتاہی نہیں کرتا سوائے اس کے کہ میں کسی کام سے عاجز آ جاؤں۔ یہ مصنف ابن ابی شیبہ میں حدیث ہے، حدیث نمبر 32,002، اور امام بہقی نے دلائل النبوہ میں روایت کیا ہے جلد 7 صفحہ 47۔ اس طرح اور ائمہ نے بھی ذکر کیا ہے۔ حافظ ابن کثیر نے لکھا اس کی سند صحیح ہے۔ اس طرح حافظ ابن حجر اسقلانی نے بھی کہا کہ مصنف ابن ابی شیبہ کی سند صحیح ہے۔ تو اس طرح میں نے آپ کو حوالے دیے یہ بات ثابت کرنے کے لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ اختیار کرنا، آپ کی بارگاہ میں حاضر ہونا، آپ کو وسیلہ بنانا، آپ کے توسل سے دعا کرنا، مغفرت مانگنا، بخشش مانگنا، اپنی مشکلات حل کرنا، یہ عین قرآن اور سنت کی تعلیمات کے مطابق ہے، یہ عین قرآن اور سنت کی تعلیمات کے مطابق ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔